یہاں علماء نے لکھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو ایک خاص قسم کا عذاب ہوگا جس کا درد دوسروں کو جو عذاب ہوگا اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے اس گناہ کا آغاز کیا تھا، اس نے یہ تہمت تراشی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جس نے برائی کا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے قیامت تک صرف اپنے گناہ کا نہیں بلکہ اس کے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا۔ جتنے اس پر آگے اور گناہ کرتے جائیں گے ان سب کے برابر اس اکیلے کو گناہ ہوگا جس نے وہ ایجاد کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلق خدا کو نبی کی تعظیم سے روکنا، نبی کے بارے میں شک ڈالنا، نبی کے خلاف کسی کی رائے بنانا، یہ مومن کا کام نہیں۔ اور جو مومن باتوں میں آ کے انہی جیسے باتیں کرنے لگ جائے پھر وہ مومن رہتا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ میں نے اس لیے یہ باتیں دوبارہ پھر کی ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کہیں کوئی گرا ہو تو وہ بھی نکل جائے، کیونکہ میں نے بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا، دوسرے بھی سناتے ہیں، وہ جب بھی سنائیں گے یہی کہیں گے کہ حضور پریشان ہو گئے سن کر، حضور کو بہت تکلیف پہنچی، حضور کتنے دن جناب وہ خاموش رہے، حضرت عائشہ سے بات نہیں کی، ان کو کہہ دیا تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ حضور پریشان ہو گئے تھے، تو کریں کیا کریں۔ ان کا مقصد یہ کہ نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو پریشانی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا گھر۔ تو وہ سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک آیتیں نہیں اتری تھیں حضور کو پتہ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ سنا چکا ہوں، حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب ان لوگوں کا اس طرح بیان کرنے کا سیدھا سیدھا مقصد نبی پر حملہ ہے یا نہیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جن کی سوچ ایسی ہو بولو ان کی نماز ہوگی، پھر ان کے پیچھے کوئی کیسے پڑے؟ یہ اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے حد کر دی بجائے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے۔ آج بھی بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ تو جو نبی کے علم کا انکار کرے وہ خود عالم ہو سکتا، اونچی کہیے گا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کو افکم مبین کہا گیا، کھلا بہتان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی جب عام مسلمان پر کلمہ گو پر تہمت تراشنا جائز نہیں، تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی زوجہ محترمہ پر جو یہ تراشے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہمیں ادب کرنے کا حکم دیا گیا، نبی کی نسبتوں کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پیارے، حضور کی چیزیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی حقارت سے، ہلکا سمجھتے ہوئے حقارت سے نبی کے کپڑوں کو میلا کہہ دے مومن نہیں رہتا، بڑا نازک معاملہ، احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تہمت رکھی تھی ان سے کہا گیا 4 گواہ لاؤ نا، ہیں تمہارے پاس گواہ؟ اپنی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہو وہ گواہ کب لاتے؟ کو واقعہ ہوا ہوتا تو گواہ لاتے نا۔ تو یہاں پتہ چل گیا، واضح کر دیا کہ یہ تہمت تراشنے والے ظاہری باطنی طور پر جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچ نہیں ہے، اور انبیاء کے بارے میں ایسی بات کرنے والے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔
میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، گزشتہ جمعہ ہی شاید بتایا تھا، کبھی کبھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں آپ کے پاس گواہ نہیں ہوتا، حالانکہ آپ سچے ہوتے ہیں، مگر فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے، شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، تو ظاہری مسئلہ ہے تو اس کا گواہ بھی پھر ظاہر کرنا ہوگا۔ اگر آپ گواہ پیش نہیں کر سکتے تو آپ سچے ہو کر بھی سچے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے، یہاں تو اللہ خود بیان فرما رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کہا گیا، اللہ کیا فرماتا ہے، سنو، اگر تمہارے پاس کوئی خبریں لاتے ہیں لوگ، مقصد ان کا کیا ہے، تو تم نے کوشش کرنی ہے تحقیق کی، اور اگر نسبت کے حوالے سے بات آ رہی ہے پہچان لو کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں، یعنی ان کے منہ ایسے ہیں، یہ اچھی باتیں نکالتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں، ایڈیمز جن کو کہتے ہیں، محاورے، ضرب الامثال۔ ارے منہ اچھا نہیں ہے تو بات اچھی کہو، ہے نا آپ کے ہاں اردو میں ایک جملہ ہے کہ اگر منہ اچھا نہیں ہے تو بات ہی اچھی کہہ لو۔ کیوں بنائے ہوئے یہ جملے کہ جو لوگ اوٹ پٹانگ بے تکی باتیں کرتے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو چاند پر تھوکنے والا کبھی کامیاب ہوا ہے؟ اپنا ہی منہ گندا کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نبی کے خلاف باتیں کرنے والے، نبی کی ازواج، نبی کے اہل بیت صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والے، یہ اپنے منہ گندے کرتے ہیں، ان کا کچھ بگاڑ سکتے اونچی۔ اب اس کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چرچے میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ کیا مطلب؟ ایمان والو، تم پر ایمان کی وجہ سے تمہارا یقین پکا تھا، تم اگر اس میں چکر میں پروپیگنڈے میں آ جاتے تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی کہ تم لوگ اس سے بچے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا ایمان اگر سلامت رہے گا تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے، اونچی کہیے۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہاں نوجوانوں کو خاص طور پر، میرے پاس آتے رہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ان کی تقریریں نہیں سننی، تو میں بہکا دیں گے۔ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنے عقیدے میں بڑے پکے ہیں۔ تو پکے ہو تو پھر کیوں جا رہے ہو ادھر؟ کیوں پڑھ رہے ہو ان کو؟ کیوں سن رہے ہو؟ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا، کہنے کہ مولانا صاحب آپ بھی تو ان کے حوالے دیتے ہیں، آپ بھی تو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میں جواب دینے کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے باوجود توبہ کرتا ہوں۔ ان کی کوئی بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو میں گناہگار ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا؟ میں تو صرف حوالے دیتا ہوں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، اور یہ میرے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، لیکن صرف جواب دینے کے لیے۔ اگر کوئی بات پڑھتے پڑھتے میں ہو گیا متاثر تو بولے میرا ایمان رہا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں جی ہم بڑے پکے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اس کا فضل نہ ہو تو اچھے اچھے بھی بچتے نہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، آپ کو یاد ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک روشنی کا ہالہ بن گیا، دائرہ، بڑی تیز روشنی۔ آواز آئی اے عبد القادر میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تیرا رب ہوں، اور خوش ہو کے تجھے نماز معاف کرتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟
فوراً پریس کانفرنس بلا کے اخبار میں دیتا، جی میں وہ ہوں کہ مجھے رب نے کہہ دیا آج سے مجھے نماز معاف. ہمارا تو یہی حال ہے. سیدنا غوث اعظم نے لا حول پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو بچائے. شیطان اتنا کلمہ آپ پڑھیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ شیطان تھا، وہ فوراً روشنی دھوئیں میں بدل گئی کہ اے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے، میں نے اس مقام سے 70 اولیاء کو بہکایا. جو بڑے اونچے ولی بن گئے تھے میں نے ان کو، شیطان خود کہہ رہا ہے 70 اولیاء کو میں بہکا چکا ہوں، تجھے تیرا علم بچا گیا. فرمایا یہ دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تو کیوں نہیں بچا؟ مجھے علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو بات بنتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا قیامت کے دن جو بھی بخشا جائے گا اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بھی بخشا جائے گا اللہ کے، ایک بار محبت سے کہیے، اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. کسی نے پوچھ لیا حضور آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. اللہ کے فضل سے ہی بخشش ہوگی. اللہ کے فضل سے. تو رب کا فضل نہ ہو تو بات بنتی. اور آج لوگ یوں کرتے ہیں حساب جیسے یہ منشی لگے ہوئے ہیں اور جناب 2 اور 2 4 کریں گے. اور سنو، عدل اگر اللہ نے فرمایا تو پھر کسی کا کوئی ٹھکانہ. وہ ایک صوفی بزرگ کا شعر ہے نا، عدل کرے تاں تھر تھر کمبن. اگر تو عدل کرے تو تھر تھر کانپیں گے لوگ. کون کانپیں گے؟ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے تے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے. اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی اونچی شانوں والے بھی کانپ رہے ہوں گے. وہ فضل کرے گا تو ہم جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں. اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا دنیا و آخرت میں تو تم تو عذاب میں پڑ جاتے. یہ اس کا فضل ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. دعا کرتے ہوئے یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اس سے اس کا فضل مانگتا ہے. میرے حضرت صاحب دعا میں کبھی کبھی یہ شعر پنجابی کا پڑھا کرتے تھے، فضل تیرے تے آس کریماں اور غرور نہ کوئی. فضل تیرے تے آس کریماں اور غرور نہ کوئی، بحرمت نبی پیارے بخشیں کل تقصیر جو ہوئی. یا اللہ تیرے فضل پر ہی امید ہے، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں. اپنے نبی کے صدقے جتنی میری خطائیں ہوئی ہیں معاف فرما دے. تو اس کا فضل ہے ہم پر، اس کی رحمت ہے. ایمان والو جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کو چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرے. کیا ادا کرے؟
شکر مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان والا بنایا ہے، میرے اس ایمان کی حفاظت فرما، میرے اس ایمان کی میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے نا تو آپ اس کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو، ارے یہ بندہ یار میں کیا سمجھتا تھا کیا نکلا، ہم تو فوراً رائے بنا لیتے ہیں۔ ہم خود کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی گنے ہم نے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیکھو۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو، ہم پر فضل نہ ہو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ کسی نے شکایت کی کہ میں دعائیں کرتا ہوں، دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب دینے والے نے کہا شکر کر، تو گناہ کرتا ہے، گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اگر فوراً پکڑ ہو جائے تو تیرا کیا حال ہوگا پھر؟ اور دعا کے بارے میں تو شکایت کرنے لگ گیا۔ سمجھ اس کو، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، فضل ہے، رحمت ہے، اس نے ہمیں توفیق دی اور کہا مانگو میں دوں گا۔ ہم کسی لائق ہیں؟ مانگے تو وہ جس نے حق ادا کیا ہو، ہم نے حق ادا نہیں کیا پھر بھی مانگتے ہیں اور وہ جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی اس نے کمی کی ہے؟ نہیں۔ ہمارا ہی مسئلہ ہوتا نا، بگڑتا ہے جہاں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے، یہ محض اس کا فضل ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں سورج اللہ نکالنا بند کر دے، کیا حال ہوگا؟ کچھ ملے گا کھانے کو؟ بارش برسانا بند کر دے، ہوا بند کر دے، کہیں سے لا سکو گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ نعمتیں ہم ان کے بغیر نہیں جی سکتے، تو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے اس کے بارے میں ہلکی بات کریں یا سوچیں تو غلط لوگوں سے تعلق ہی نہیں رکھنا، کیونکہ ان کے پاس جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو پکڑ ہو جائے، بات بگڑ جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تھانوی نے بھی یہ لکھا ہے واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا کلمہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ ذرا اونچی کہہ دیں، کلمہ۔ کلمہ پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے بار بار کلمہ پڑھا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، غلط لفظ نکل جاتے ہیں، غلط خیال آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لو گے صفائی ہوتی رہے گی، برکت بھی ہوگی۔ تو کلمہ پڑھنا ثواب کا کام۔ شیطان آیا اور نبی سے کہہ رہا ہے کیا کرو؟ کلمہ پڑھو۔ ذرا جواب سنو حضرت عیسیٰ کا، فرمایا کلمہ 1000 بار پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، تیرے کہنے سے۔ کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا، کلمہ تو پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں۔ تو آپ دوسروں کی تقریریں سنیں، بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھیں، کیا جواب دیں گے حضور کو؟ کہ ان کے دشمن کو سنتے تھے، ان کے دشمن کو پڑھتے تھے۔ آپ کا کوئی دوست آپ کے کسی دشمن کو سننے پڑھنے لگ جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر اللہ کو سمجھو، وہ تو بہت غیرت والا ہے۔ تو ہمیں بدعقیدہ لوگوں کو سننا، پڑھنا، ان سے خلط ملط یعنی ان سے مکس ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جو کوئی بات کریں گے آگے سے آپ کے پاس اگر وقتی طور پر جواب نہیں ہوگا اور آپ شک میں پڑ جائیں گے تو ایمان کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی کہیے۔